نسیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی آواز کیسی ہے، اس کا حقیقت کیا ہے؟ قرآن کی آواز بڑی چڑھا بات پوچھے ہیں، بڑی پردے والی بات ہے یہ۔ قرآن کی آواز کیسی ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ کہنے لاتے ہیں سب آپ لوگ سوال جی سمجھ میں آتا ہے۔ دیکھیے ٹھیک ہے، یہ سوال بہت اچھا ہے، لیکن اس کو سمجھنے کی صلاحیت سب کو نہیں ہے۔ دیکھیے قرآن کی جو آواز کہتا ہے نا بھائی، کوئی آدمی تحریر لکھتا ہے یا کوئی آدمی بیان کرتا ہے کوئی چیز، تو اس کے لینگویج اور اس کے ٹون سے اور اس کے بولنے کا طریقہ اور اس کا لہجہ بتاتا ہے کہ بولنے والا کیسا ہو۔ نہیں، اب جیسے کوئی بولے آپ سے محترم جناب، آداب، تسلیم، خیریت است و خیریت خواہم، لگے گا آدمی پڑھا لکھا ہے؟ نہیں۔ کوئی کہے کہ ابا جان سلام علیکم کیسن ہیں، لگے گا پڑھل کم ہے؟ نہیں، ٹون سے پتہ چلتا ہے، جملہ سے نہیں۔ ویسے جو کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو اس بھاشا میں بات کرتا ہو، یہ تمام تعریف اسی کی ہے جو عالمین کا رب ہے، تو ایسے ہے تو ویسے ہے، سیدھا راستہ دکھا ہم کو بتا۔ میں نے پورا لینگویج کا جب آپ اسٹڈی کیجئے گا، کوئی آدمی ایکسپرٹ اس میں جب اسٹڈی کرتا ہے، اور آج تک ایکسپرٹ لوگ کر رہے ہیں، بڑے بڑے یونیورسٹی میں ہو رہا ریسرچ، ہر اینگل سے قرآن کو دیکھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، سمجھا جا رہا ہے، بولنے کا لینگویج کیا ہے، لہجہ کیا ہے، بولنے والا کیسا ہو سکتا ہے، اس کی فگر کیسے ہو سکتی ہے، اس کا بولنے کا طریقہ کیسا ہو سکتا ہے، کیسے حالت میں بولا ہوگا۔ نہیں، یہ بہت بڑا وشے ہے جو آپ چھیڑ رہے ہیں، بہت بڑا وشے ہے، اس پر جرت نہیں ہے بولنے کی ہم کو، لیکن اتنا کہہ دیتے ہیں دادا کے حوالے سے۔ دادا ایک بار ایسے بیان کرتے کرتے بولتے تھے، کہہ رہے قرآن شریف پڑھو ہی تو نہیں تو دیکھو ہی ہو کیسن آواز ہے قرآن، کہ کر آواز، میٹھا آواز ہے، تیتا آواز ہے، موٹا آواز ہے، بولنے والا کیسن ہے، بولنے والا پتہ چلو ہے، کتنا نرم لہجہ، کتنا حسن لم یزالی والا، کتنا حسین، کتنا بلند بال، کتنا لینگویج کا ایکسپرٹ، کتنا سائنسی دماغ رکھنے والا۔ ابھی تو ریسرچ میں طرح طرح کا بات آ رہا ہے کہ پھلنا لفظ جتنا بار آیا ہے تو وہ لفظ بھی اتنے بار آیا ہے۔ ایسا کیلکولیشن میتھمیٹکس والے لوگ سب دماغ ان لوگ کا میتھمیٹکسن کا ختم کہ اتنا بار یہ حرف آیا تو اتنا بار یہ حرف بھی آیا، اتنا ذکر اس چیز کا ہوا تو اتنا ذکر اس چیز کا ہوا، ایک دم جوڑا جوڑا ہوا، برابر برابر۔ آپ دیکھیے گا بہت سے ویڈیوز پر بنے ہوئے ہیں، لوگ بنا رہے ہیں، میں نے ایک ایک کیلکولیشن جو ہے جوڑ جوڑ کر کے آپ مطلب حیرت میں پڑ جائیے گا کہ ان کے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کتنا بڑا سپر کمپیوٹر ہوگا جو ایسا بولا، تو کیا کیا سوچ کے میں نے بولا ہوگا، اور جو چیز بولا وہ کاؤنٹنگ سے بولا ہر چیز۔ ارے باپ رے باپ، 1500 سال پہلے، 1400-1500 سال پہلے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی آواز بہت ہائیر ہے، بہت سپر ہے، بہت ہارڈ ہے، اور بہت حکمت والا ہے۔ اس کا بولنے والا، اس کا بیان کرنے والا، اس کا کوئی مقابلہ ہم کوئی مخلوق نہیں کر سکتا۔ ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف میں نور ہی نور ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا کہ قرآن شریف کو پڑھنا تو دور کی بات ہے، قرآن شریف کو دیکھنا بھی عبادت کہا گیا ہے، اس کا دیکھنا بھی عبادت۔ تو ہم تو زیادہ اس پر نہیں کہیں گے، اور ہم لوگوں کے اندر اتنی جرت نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ وہ مردانی آواز ہے کہ نسوانی آواز ہے، یہ ہماری جرت نہیں ہے، اور یہ گستاخانہ ہے۔ ایسا بات ہم اللہ کے لیے منسوب نہیں کر سکتے۔ بہت سے لوگ یہ کہوانا چاہتے ہیں کہ وہ آواز جو ہے نسوانی ہے کہ مردانی، غلط بات ہے۔ اللہ جب مرد اور عورت سے پاک ہے، کسی بھی جنس سے پاک ہے، تو اس کی آواز کو ہم نہ تو عورتانی کہہ سکتے ہیں نہ مردانی کہہ سکتے ہیں، نا؟ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ یہ اس بات کی اجازت شریعت نہیں دیتی ہے، اور اللہ کو ہم عورت مرد سے نہیں جوڑ سکتے۔ وہ جب نور ہے، نور اللہ نور ہے، اور نور میں بھی اگر جو صورتیں اس کی ہوگی وہ بھی کسی جنس سے پاک ہو سکتا ہے۔ کسی جنس کا حامل نہیں ہے، وہ تو جنس پیدا کرتا ہے۔
وہ جب چاہے جس جنس میں اپنا جلوہ دکھا دے، اتنے بات جان لیجئے، لیکن وہ کائنات کا خالق اور مالک ہے، سب سے سپر ہے، سب سے بڑا ہیرو ہے، سب سے خوبصورت ہے، اتنا جان لیجئے، سب سے حسین تر ہے، اس سے کوئی حسین کوئی کائنات میں نہ ہو سکتا ہے نہ ہے، نہ اس کی آواز سے میٹھی کسی کی آواز ہو سکتی ہے، اتنے بات جان لیجئے۔ سنتوشٹ ہو گئے؟ آپ نہیں بولیں گے۔ ایران کا جھولا کیا ہے؟ اس پر تو جرت ہم کو نہیں بات کرنے کا۔ ایران اور دیکھیے ٹھیک ہے بات موسیٰ کا عصا دیکھے ہیں تو چپ، تو ایران کا توران کنس دیکھیے گا۔ ارے موسیٰ ہے، آپ خود موسیٰ ہیں، آپ کے ساتھ بھی عصا ہے، اپنے عصا کو پہچانتے ہیں؟ اپنے عصا کو پہچانیے نا پہلے، تب پھر ایران کا تو ایران اور توران بھی آپ کو سمجھ میں آئے گا، اور وہ جو دونوں پہاڑی ہے اس کا کیا نام ہے جی، صفا مرو بھی سمجھ میں آئے گا، سب اسی اتنا موٹا موٹی جان لیجئے، سارا اسی وجود میں ہے۔ یہ جو ہم لوگوں کا وجود ہے، آدم کا جو وجود ہے اور حوا کا جو وجود ہے، اس میں ایران توران بھی ہے اور کوہ طور بھی ہے اور موسیٰ بھی ہے اور فرعون بھی ہے، عصا بھی ہے اور جادو بھی ہے، سحر بھی ہے، سب اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جس کو سرے عام نہیں کہا جا سکتا، لیکن اتنا اشارہ ہم کر دیتے ہیں کہ آپ کے وجود میں سارا موجود ہے، یہاں تک کہ مکہ مدینہ کعبہ بھی موجود ہے، کعبہ بھی موجود ہے، مدینہ بھی موجود ہے، صفا مرو بھی موجود ہے، آپ کے وجود میں ہے، غور کیجئے کدھر ہے۔ سارا کائنات، سورج، چاند، آسمان، زمین سب موجود ہے، سب کا سب نشانی موجود ہے آپ کے وجود کے اندر۔ بہت گہرائی سے وچار کیجئے گا تو پتہ چلے گا زمین بھی اور آسمان بھی آپ کے وجود میں، وجود انسانی میں موجود۔ کچھ نشانیاں عورتوں میں ہیں، کچھ نشانیاں مردوں میں ہیں، چونکہ دونوں ہی ایک دوسرے کا حصہ ہے، دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، چونکہ حوا تو آدم سے ہی نکلی ہے نا، تو حوا اسی آدم میں سمائی ہوئی، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، الگ نہیں ہیں، تو دونوں میں راز سربستہ کافی پیوستہ ہیں، بہت بھید ہے سب کے اندر، اور تنہائی میں انشاءاللہ کبھی گفتگو ہوگی تو کچھ اور اشارات آپ کو ہم کریں گے، باقی چیزیں کھول کے اور ہم یہاں پر بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ ایران اور توران بھی آگے ہے۔ ہاں، اس کے بعد عرفان صاحب کہتے ہیں کہ سوال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کا نماز جنازہ کیوں نہیں ہوئی تھی؟ ارے یار کیا بات کرتے ہو، مرکز افضلیہ میں کیا ایسا مولوی والا سوال کرتے ہیں؟ دیکھیے رسول پاک تو سب کے اماموں کے امام ہیں، یہ بات تو صحیح ہے، سب اماموں کے امام ہیں، ان کو امامت کون کرے گا؟ ان کے جنازہ کی نماز کون پڑھاتا؟ کوئی نہیں، کسی کے اندر جرت نہیں ہے پڑھانے کی۔ تو تاریخ کے مطابق یہ بیان ہوا کہ ان کا جنازہ رکھا گیا، سب لوگ ایک ایک کر کے آئے اور نماز جنازہ پڑھ کے چلے گئے، اجتماعی طور سے ان کا جنازہ نہیں ہوا، کیونکہ وہ امام تھے، سب کے امام، انبیاء تک کے امام تھے، ان کی امامت کون کرتا؟ اس لیے کسی میں جرت نہیں ہوئی اور کوئی نہیں امامت ان کا کیا، ان کے جنازے کو سامنے رکھا گیا اور سب لوگ ایک ایک کر کے آئے اور نماز جنازہ پڑھ کے چلے گئے۔ اور افسوس کے ساتھ ہم یہ بھی ذکر کر دیں یہاں پر کہ ان کا جنازہ جو ہے 2 دن کے بعد پڑھا گیا، مطلب ان کے پردہ ہونے کے بعد کافی جھنجھٹ اور جھمیلا ہوا ہے، جس میں تاریخ جو ہے شرمسار ہے، تاریخ پڑھ کے شرمندگی ہوگا ہم لوگوں کو کہ رسول پاک کے وصال کے بعد ان کے جنازے کو ایسا ہی 2-3 دن چھوڑ دیا گیا، لوگ خلافت لوٹنے میں لگ گئے، اللہ اللہ اللہ، لوگ خلافت لوٹنے میں لگ گئے، کون خلیفہ بنے گا اس میں پھنس گئے۔ بڑی افسوسناک کہانی ہے، اور مولا علی مشکل کساد کا تو حالت بالکل زار تھا، وہ بیچارے 2-3 دن تک اپنے گھر میں ہی گھوم رہے، ایک دم بالکل گھر سے نکلے نہیں ہفتوں تک، بلکہ کیونکہ ان کا معاملہ کچھ اور تھا، ہے نا۔ بہرحال ادھر نہیں جائیں گے ہم لوگ، کلیئر ہوا؟ آسان چیز ہے یہ۔ اگلا ہے پیسے والے لوگ قربانی دے کر پلسرات پار کر دے گا تو غریب لوگ کیسے پار کرے گا؟ سب چکر میں مت رہو یار۔ دیکھیے ایسا کچھ نہیں ہے، قربانی کیا ہے نا، تو آنے والا وقت میں اگلا مہینہ ہم لوگ کا قربانی پر چلے گا، ہے نا، اگلا مہینہ چلے گا اس پر، لیکن قربانی پر بہت سی بات ہم لوگوں کی طرف سے ہوا ہے اور آپ بھی سنے ہوں گے، سمجھے کہ نہیں؟ ایسی بات نہیں، قربانی دراصل کیا ہے کہ صاحب نصاب پر فرض ہے۔ صاحب نصاب میں نے سمجھ رہے ہیں جس کی مالی حالت ٹھیک ہے، شریعت کے اعتبار سے کم 50-60 ہزار روپیہ آپ کے اکاؤنٹ میں بیلنس اور پونجی کھا پی کے بچتا ہے،
تو ایسے حالت میں آپ کو جو ہے فرض ہے کہ آپ جو ہے قربانی صاحب نصاب ہیں قربانی کیجئے، کرنا چاہیے آپ کو۔ یہ شریعت کا ایک حکم ہے، شریعت میں اس کی فضیلت بتائی گئی ہے، تو جس آپ صاحب صلاحیت ہے تبھی آپ پر فرض ہے۔ اگر صلاحیت آپ کو نہیں ہے تو آپ پر فرض نہیں ہے۔ آپ کے لیے ایسا نہیں ہے کہ پلسرات آپ کے لیے نہیں ہے، آپ کے لیے پلسرات ہے، اور آپ بغیر جانور کے پار کیجئے گا اگر آپ کا ایمان اچھا ہو تو۔ اگر آپ کا ایمان ٹھیک ٹھاک ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان کے نور سے پلسرات پر سے گزار دے گا۔ ہاں، لیکن اگر آپ صاحب صلاحیت ہے تو اپنا پیسہ نہیں بچائیے، جانور کی جو ہے قربانی کیجئے، اور قربانی کر کے جیسا حکم ہے ویسا بانٹیے لوگوں کو۔ قربانی بانٹنے کا بڑی دوسرا اہمیت ہے۔ دیکھیں اسلام میں جو بھی چیز ایسے فالتو نہیں ہے، جو بھی چیزیں ہیں فالتو نہیں ہے، سب میں بہت چھپا ہوا راج ہے۔ بہت سے لوگ قربانی کے خلاف ہیں، ورنہ مولوی لوگ تو جھوٹو بولا ہے، قربانی نہیں ہے جی، ہم لوگ خالی ہم کہا ہاں اتنا چالو ہو گیا تم نے، باقی سب بڑوک، رسول اللہ بڑوک، مولا علی بڑوک، سارا 12 امام صاحب بڑوک، اور تم بڑی چالو ہیں۔ واہ، اب بڑکا نام رکھ لے ایسا، بڑا صوفی۔ اللہ قربانی گو ہتیا جانور ہتیا غلط ہے، اسلام میں تھوڑی ہے، جھوٹو موٹو مولوی لوگ ٹھوس دیا، ہم کہاں مولوی لوگ سبھی ٹھوس دیا، یہ ٹھوس دیا، باقی سب تمہارا اپنا من مانی چلے گا نہیں۔ رسول اللہ قربانی کیے تو تم اس سے آگے بڑھ گئے۔ ارے رسول اللہ رحمت اللہ عالمین نے تھے جی، وہ کیوں قربانی کی؟ عجیب بات ہے یار، رسول تمہارا قربانی کر رہا، تمہارے مولا علی صحابہ سب قربانی کر رہے ہیں، تم بڑی منتر جان گئے ہو، کیا جان گئے تم ہو کیا جی؟ تب ہم کو بنانا پڑا وہ ویڈیو رحمت اور زحمت، آپ دیکھیے گا رحمت اور زحمت ہم کو ایک ڈیبیٹ کر کے بنانا پڑا۔ لوگ ذبح کرنے کو زحمت سمجھ رہے ہیں، ارے ذبح کر رہا ہے تو اس کے لیے رحمت ہے۔ آپ کو پتا کیا، بسم اللہ اللہ اکبر کے نام سے جو جانور ذبح ہو رہا ہے، آپ کو یقین ہے اس جانور پر کیا بیت رہا ہے؟ وہ جانور تو بہت ترقی کر رہا ہے یار، تم سے زیادہ ترقی کر رہا ہے، جو اللہ کے نام پر قربان ہو گیا۔ اب زیادہ سے زیادہ نہیں بلائیے ہم، تو اللہ تعالیٰ کچھ سوچ کر کے رکھا ہے، ایسا نہیں سمجھو تم ایسا نہیں کہ میں نے جو تم سمجھتے ہو وہی اسلام ہے۔ قربانی بھی اہمیت کا حامل ہے، آپ جانور کیجئے قربانی، دادا میں مندی کرتے تھے نا جی، ہاں کیجئے، آپ کے وجہ سے اس جانور کی جو ہے فلاح و بہبود ہو جائے گی، اتنے جان لیجئے۔ وہ کوئی ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس جانور کو انسان بنا دے اور جنت کا حقدار بنا دے۔ جب اصحاب کہف کا کتا کو جنتی بنایا جا سکتا ہے تو قربانی میں قربان ہونے والے جانور کیا نہیں بن سکتے؟ کچھ بات آ رہی سمجھ میں؟ اس لیے ہلکے میں نہیں لیجئے، دل کھول کے قربانی کیجئے، تقسیم کیجئے لوگوں میں، اور جاہلیت میں نہیں پڑھیے۔ صلاحیت ہے تو قربانی ضرور کیجئے، نہیں صلاحیت ہے تو پھر اللہ معاف کرے گا، نہیں صلاحیت ہے تو تھوڑا ہے کہ بھائی تم زبردستی نہیں۔ اب دکھانے کے لیے 20,000 کے لا رہے ہیں، 25,000 کے لا رہے ہیں، تم موٹا ہے تو تگڑا ہے، اسے پھر ہم نہیں رہے گی۔ تمہارا کتنا کھاؤ تو 7,000 کے، ہمارا تو 12,000۔ کیا یار، ختم ہو گیا وہ قربانی، آپ کی نہیں قبول ہوگی۔ پھر آپ کے عمل میں جہاں ریاکاری آ گیا وہ ختم، دکھاوا کچھ بھی کیجیے آپ، اس میں اخلاص ہونا چاہیے۔ اخلاص سمجھتے ہیں، من میں صفائی ہونا چاہیے۔ اب من میں کچھ ہے، اب کر رہے ہیں کچھ، ایسا تھوڑی ہوگا، یہ چیز منع کیا گیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا یہ بات۔ غریب لوگ مطلب آسانی سے، غریب لوگ تو آپ 500 سال پہلے جنت میں جائے گا سمی بھائی، غریب لوگ 500 سال پہلے جنت میں جائے گا۔ 500 سال مانے آدھا دن پہلے، وہاں کا 1000 سال برابر ایک دن، یہاں کا 1000 سال برابر وہاں کا ایک دن۔ تو حشر کا جو دن ہوگا اگر 1000 سال رکھ لیجئے تو مطلب آفٹر نون سے پہلے، مطلب دوپہر سے پہلے غریب لوگ جنت میں جا چکے ہوں گے۔ حساب والے کو تو سانج ہو جائے گا، پیسہ والے کو۔ ہاں ہم نے کہا حدیثوں میں یہ بات ہے، پیسہ والے لوگ جو صاحب نصاب ہیں وہ حساب دیتے داتے ان کا بخار چھٹ جائے گا اور سانج ہو جائے گا، تب وہ جنت میں جائیں گے۔ لیکن غریب لوگ، ہمارا کیا حساب لوگ یار، ہم ہی کو حساب دو، ہم ہی کو حساب دو۔ خواجہ صاحب بولے یہ بات کہ غریب لوگ مفلس لوگ کو اللہ حساب دے گا، غریب مفلس لوگ کو اللہ ہی حساب دے گا کہ تم بڑا مفلسی سے زندگی گزارے ہو، تم سے ہم کیا حساب لیں، جا تم کو ہم نے یہ دیا، جا تم نے ہم کو وہ دیا، جا تم کو ہم یہ۔ خواجہ صاحب بولے ہیں بھائی، تو غریب لوگوں کو تو بھائی مستی ہے، غریب لوگ اور بیمار لوگوں کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ جو بیمار ہے اور جو غریب اور مفلسی میں زندگی کاٹ رہا ہے، خالی وہ اپنا ایمان اور عقیدہ بچا کے رکھے، ایک دم قبر میں بھی اچھا سے گزرے گا اس کا، اور حشر بھی بہت اچھا گزرے گا انشاءاللہ۔ یہ بزرگوں کی بات ہے، ہم اپنی باتیں کر رہے ہیں۔